السلام علیکم میرے محترم ناظرین اہل زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو ان لوگوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا تھا۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جن کا وقتی طور پر فائدہ ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے۔ لیکن اب تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اولاد آدم کی نافرمانی اور شیطان کی مکاری اور عیاری نے قرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش تھا اور ادھر فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی تھیں اور وہ منتظر تھے کہ کب اللہ تعالیٰ ان کی تباہی اور بربادی کا حکم نازل فرمائے گا۔ لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کسی قوم کی نافرمانی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ نبی مابعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہی ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی 100 سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، جو قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتاؤں گی، جن میں آپ علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بھی شامل ہے، اور آپ علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گی، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار تھا اور لقب نوح ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ نوح کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی اور صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ سورہ صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بے شمار اوصاف قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، جیسا کہ سورہ صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت سے انعامات بھی نازل فرمائے۔ ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی نسل کو ہی باقی رہنے والا بنایا۔ سورہ صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے بعد ان کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد و عورت تھے سبھی آگے نسل چلائے بغیر فوت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد سے دنیا کی نسلیں چلیں۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں، اور رومی یافس کی اولاد میں سے ہیں۔
ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام یہ ہے کہ نبوت اور کتاب آپ کی نسل میں ہی رکھی گئی، اور دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث ہوئے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئیں، جیسا کہ سورہ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ بیان کی گئی آیت میں 2 رسولوں کا ذکر خیر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مبارک میں سے ہیں، اور یوں کتاب اولاً حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا حضرت نوح علیہ السلام پر ایک انعام یہ بھی ہے کہ بعد والوں میں آپ کا ذکر جمیل باقی رکھا گیا۔ اس حوالے سے سورہ صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء امم میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ناظرین، یہاں بعد والوں سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود اور باقی ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اور بھی ہے کہ فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جیسا کہ سورہ صفات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کی۔ جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 900 سال تک تبلیغ کی۔ ناظرین، جیسا کہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد دنیا میں رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یاؤس، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا ہی کیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگی، جبکہ حضرت محمد بن قعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ود اور سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں، اور یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ ان پر شدید غمزدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں گا، اور تم عبادت کرتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو گے تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے گا، تمہارے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں یہ پسند نہیں کہ عبادت کے دوران ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا پھر تم اسے اپنی عبادت گاہ کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر ان کی عبادت گاہ کے کونے میں رکھ دیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ ناظرین، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ایک صحیح قول کے مطابق اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اس دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اسی حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا
کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ ناظرین، یوں حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی۔ کاش کہ تم جانتے ہوتے، لیکن افسوس کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ کو جھوٹا قرار دیا اور توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنی واعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ ساتھ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے۔ معاذ اللہ، یہ پاگل ہیں، گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی اور ہر ممکن ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے مسلسل کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی انتہائی باہمت رسول تھے اور آپ نے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول العزم رسولوں کی طرح صبر و برداشت کا حکم فرمایا، اور انہی باہمت رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس عمل سے باز رہنے کے لیے کہا، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا کہ ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب آپ کو ضرور کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس واقعے کو سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا، اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ سرداران قوم کی جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی کم عقل کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ میں تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و کراہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے اس جواب کا تذکرہ سورہ اعراف میں بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں سرداران قوم کے حضرت نوح علیہ السلام پر لگائے جانے والے 3 اعتراضات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہماری طرح عام بشر ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ نوح علیہ السلام پر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی قدر و قیمت نہیں اور وہ مفلس اور غریب لوگ ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے بغیر غور و فکر کے کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر تیسرا اعتراض یہ کیا کہ انہیں آپ کی ذات میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر آپ کو ان پر برتری حاصل ہو، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو مال زیادہ تھا اور نہ ہی ریاست یعنی جائیدادیں اور زمینیں تھیں۔ سرداران قوم کے ان اعتراضات کا ذکر سورہ ہود میں بھی کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ان اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اگر میں حق پر ہوا اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی لیکن تم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس سے غافل رہے تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہارا غور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا تمہارا قصور ہے یا میرا؟ کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے پر مجبور کروں جبکہ تم ہی اس سے بیزار بیٹھے ہو؟
یہ میرا کام نہیں، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں، اور اس وجہ سے میں نے پیغام الہی پہنچانے کا نام لے کر یہ دعوت شروع کی ہے تاکہ تم سے مال و دولت حاصل کر سکوں، تو سن لو، تمہارا یہ گمان سراسر باطل ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور جہاں تک میرے پیروکاروں کو مفلس اور غریب قرار دینے کا تعلق ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں خود سے دور کر دوں، تو سن لو کہ تمہاری وجہ سے میں غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف اور قرب کی فضیلت پانے والے ہیں، تو میں انہیں تمہاری وجہ سے خود سے دور کیوں کروں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو جہالت کا شکار سمجھتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، روایات میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، آپ نے ہم سے بہت مباحثہ کر لیا، یہ واضح ہے آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے اور آپ بھی ہماری کوئی بات نہیں مان رہے، تو اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں سرداران کفار کا یہ مطالبہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ناظرین، مطالبہ کفار کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک نہیں سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے۔ اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ یاد رکھو، میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ نہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب اور تنبیہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سن کر کافر سرداروں نے اپنی قوم سے کلام کیا کہ نوح علیہ السلام تو ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو کھاتا اور پیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم اسے اپنا بڑا مان لو اور اس کے تابع ہو جاؤ تاکہ یہ سردار بن جائے اور تمہیں اپنے تابع کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسول بھیجے اور شرک سے منع کرے تو وہ فرشتے اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں سے یہ بات نہیں سنی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ نوح ایک مجنون آدمی ہے، اس پر جنون طاری ہے، اس لیے کچھ عرصہ انتظار کر لو تاکہ اس کا جنون دور ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو خیر، ورنہ اسے قتل کر دینا۔ ناظرین، کافر سرداروں کے اس کلام کے بارے میں سورہ مومنون میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کسی بات کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ مناجات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مذکور ہیں، جیسا کہ سورہ شعراء میں درج ہے، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اسی طرح سورہ نوح میں درج ہے، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ ناظرین، کافروں کے لیے ان مناجات کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ قرآن پاک میں موجود ہے، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں قوم نوح پر عذاب الہی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنے قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، مگر جب ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تو آخر کار انہوں نے اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ بد دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب یہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات صرف کشتی کی صورت میں ہی ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کشتی بنانے کے حکم کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں
لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانور میں سے 2 جوڑے نر و مادہ بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمانے عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ ہر صورت ڈبو دیے جائیں گے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے جو 20 سال میں تیار ہوئے۔ اس عرصے میں متعلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ میں ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا۔ وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنس رہے ہوں گے، تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس مکالمے کا ذکر سورہ ہود میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک، اور جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور ساتھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ تھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا 1 جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان میں سے 1 جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اس سے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی وجہ سے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ سورہ صفات کی آیت نمبر 79 پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ وہ سانپ اور بچھو کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کی۔ آپ کے خاندان کے کل 7 افراد تھے، جن میں آپ کے 3 بیٹے سام، حام، یافز اور ان کی 3 بیویاں، اور اس کے علاوہ وہ 80 افراد تھے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس تعداد کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں جو آیت اس عذاب کے حوالے سے نازل ہوئی، اس میں فرمایا کہ آپ کے گھر میں سے ان پر عذاب آئے گا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا ہے جو کہ ایمان نہ لائی تھی، اور آپ کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ بھی فرما دیا تھا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا 1 جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی میں بیٹھ جاؤ تو تم کہنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ظالم لوگوں کو ہلاک کر کے ہمیں ان سے نجات دی، اور کشتی سے اترتے وقت یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلسل بارش برستی رہی، اور اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی۔
پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ہوا کی وجہ سے پانی کی لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کینان طوفان کے وقت کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کینان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کینان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کینان اپنے انجام کو پہنچا۔ کینان کے غرق ہونے کا واقعہ سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات والوں میں سے ہرگز نہیں، اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے عاجزی سے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی والا کے انجام کا۔ روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہے۔ وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت ناک مثال بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کے نکاح میں ہونے کے باوجود والا نے دین کے معاملے میں خیانت اور ایمان کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قرابت داری اس کے کچھ کام نہ آئی، اور موت کے وقت والا سے فرما دیا گیا اور قیامت کے دن فرما دیا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے ساتھ کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ دوسرا، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ تحریم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت والا اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں اور ان دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ دونوں اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ زمین میں گھوم کر شام کی حدود میں جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتوں سے منع کرتا ہوں اور 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے باز رہنا۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے بھی باز رہنا۔ ناظرین، جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کا ذکر ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور تقریباً 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک تقریباً 1050 سال بنتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جس میں دنیا والوں کے لیے عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ ناظرین، گزشتہ انبیاء پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے، لہٰذا میری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ایمان افروز واقعات اور معلومات پہنچ پائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔